بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ آج کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت اور جنگ فجار۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل چٹو سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اسلام میں سب سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل عرصہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے ان 4 مہینوں کا بہت احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ جانتے تھے، یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے اور نیزوں کی برچیاں اتار لیتے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی بھی کچھ ایسے ہنگامی حالات درپیش ہو گئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنی پڑیں تو ان لڑائی کو عرب حروف فجار گناہ کی لڑائی کہتے تھے۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی، اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ چنانچہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے ابو طالب وغیرہ اپنے پاؤں کے ساتھ آپ نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی، مگر کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے بڑوں کو تیر اٹھا کر دیتے رہے۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے، ہر طرف بدامنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان ختم ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا کرتا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس وحشت ناکام صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے جنگ فجار کے خاتمے کے لیے بنو ہاشم، بنو رضا، بنو اسد وغیرہ قبائل قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے مقام پر جمع ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصول پر جیو اور جینے دو کے قسم کا ایک معاہدہ کیا اور حلف اٹھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ ملک سے بدامنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، مظلوم کی حمایت بالکل بھی نہیں کریں گے، کسی ظالم کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے اور آپ کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو میں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوتی مجھے۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا اہل حلف کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارتے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس تاریخی معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے اس معاہدے سے پہلے مکہ میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل ایسا ہی ایک معاہدہ ہوا تھا، اور چونکہ قبیلہ جرہم کے لوگ جو اس معاہدے کے محرک تھے، ان سب لوگوں نے نام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ جی دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگے لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ خدا حافظ۔